بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UN اسٹوڈیو سے براہ راست نشریات کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان رضوان قریشی۔ تمام دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ پروگرام آج کا آج ہمارے مہمان ہوں گے چودھری محمد اسحاق چودھری صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سٹیزن ویلفیئر فورم کے صدر بھی ہیں۔ چودھری محمد اسحاق صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ 1970 کی دہائی میں وکالت کا آغاز کیا، بعد ازاں جج مقرر ہوئے اور ترقی کے مناظر طے کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ الغزالی کالج آف سائنسز کی دوستوں کے ہمراہ بنیاد رکھی، بہترین نظم و ضبط اور اعلیٰ تعلیمی ماحول کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس ادارہ کو معیار کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ سماجی حوالے سے بھی ان کی خدمات روز زندگی کا معمول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کرنا بھی ان کی زندگی کا خاصہ ہے۔ رٹھوا ریام پل ہو یا سکندر یا سپورٹس اسٹیڈیم، ہر حوالے سے ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ آج ہم ان سے اس حوالے سے مختلف سوالات بھی کریں گے اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال بھی موضوع بحث ہوگی۔ میں سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں سوال شروع کرتا ہوں۔ سر، وکیل سے جج سے کامیاب تعلیمی ادارہ بنانے اور اب سیاست میں قدم رکھنے تک کے سفر کو ناظرین تک کس طرح شیئر کریں گے؟ قریشی صاحب، سب سے پہلے تو میں UN کی جو آپ کی پوری ٹیم ہے اور آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر کے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے کوٹلی کے جو میرے بھائی بہنیں اور بزرگ ہیں ان کو اپنے جذبات اور احساسات سے آگاہ کر سکوں۔ اس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ میں 1972 عیسوی میں جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوٹلی بطور وکیل آیا تو اس کے چند ہی سال بعد میں بحیثیت سب جج جو ہے وہ میں نے سروس جوائن کر لی۔ تقریباً 36 برس میں نے بطور جج کام کیا ہے۔ بحیثیت جج میرے اوپر چونکہ کچھ قواعد و ضوابط ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایسے فرعی معاملات جو ہیں ان میں حصہ نہیں لے سکتا، بلکہ اسے اپنے آپ کو ایک حد تک محدود کرنا پڑتا ہے ان مقدمات کے لیے جو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی نیک نیتی اور دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دوں، اور جب میں ملازمت سے ریٹائر ہوا تو وہ جو چونکہ بحیثیت انسان جو چیزیں انسان دیکھتا ہے معاشرے میں، وہ اس کو جب اسے موقع ملے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں نے ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد فوری طور پر ایک سینئر دوستوں کے ساتھ مل کر، جن میں کرنل مشتاق صاحب، راجہ حمید صاحب اور پروفیسر نواز صاحب، ایسے ہمارے بے شمار دوست ہیں، ریاست صاحب اور الطاف صاحب، یہ ہم کچھ دوست مل کے بیٹھے تو ہم نے ایک سینئر سٹیزن فورم ویلفیئر فورم بنایا، جس کا مدعا و مقصد یہ تھا کہ ایسے لوگ جو جو بزرگ عمر کے ہیں، جو زائد 60 سال کے ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے، تو انہیں ہم جو خرچہ ہے وہ مہیا کریں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم کوئی تقریباً گزشتہ 10 برس سے ایسے نادار اور غریب اور بے سہارا بزرگوں کو ہم بذریعہ منی آرڈر جو ہے وہ ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں اور ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے تحریک انصاف کا انتخاب کیا، اس کی وجہ؟ میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں دیانتداری سے کہ عمران خان ایک بے لوث، بے غرض اور ایک دیانتدار شخص ہے جس میں انسانی خدمت کا جذبہ موجود ہے۔ وہ ایمانداری سے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے متاثر ہو کر میں نے ملازمت سے میں فارغ ہوا تو میں نے
فوری طور پر یہ جو تحریک انصاف ہے اس کو میں نے جوائن کر لیا۔ ساری زندگی آپ کا خاندان مسلم کانفرنس کا سپورٹر رہا۔ سردار سکندر یاد خان صاحب کے ساتھ، ملک نواز صاحب کے ساتھ آپ کے گہرے مراسم ہیں، اس کے باوجود آپ تحریک انصاف میں ہیں۔ ملک نواز صاحب میرے کلاس فیلو اور بڑے اچھے دوست ہیں ہم۔ میں سیاست کو اور اس کو کوئی جوڑتا نہیں ہوں، میں ذاتی طور پر ان کا بہت اچھا میرا ان سے تعلق ہے۔ سکندر یاد صاحب ہمارے یہاں کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور ہمارے رہنما ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں، لیکن جب پارٹی کوئی آدمی جوائن کرتا ہے تو پھر اس میں پارٹی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تحریک انصاف عوامی خدمت، دیانتداری اور یہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قائم کی گئی۔ میں ذہنی طور پر اس کے ساتھ میرا رابطہ بنتا ہے۔ بیرسٹر سلطان صاحب جو ہمارے ہیں آزاد کشمیر کے تحریک انصاف کے صدر، وہ بھی چونکہ انتہائی دیانتدار آدمی ہیں، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں اس پارٹی میں آ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں بہتر خدمات سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ چونکہ روزمرہ کے بنیاد پر عوامی مسائل اجاگر کرتے ہیں، کوٹلی کے کون کون سے بڑے مسائل ہیں جو آپ کی نظر میں فوری حل طلب ہیں؟ قریش صاحب، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب آپ کوٹلی کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کون سا مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ مجھے یہ افسوس ہے کہ کوٹلی کے گمبھیر مسائل ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو گنواتا جاؤں گا اور آپ محسوس کریں گے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جب دنیا ترقی کے یعنی منازل طے کر رہی ہے تو ہمارے پاس آج بھی پینے کا صاف پانی موجود نہیں۔ ایک گریٹر سپلائی اسکیم کے نام پر جو ایک ہماری اسکیم یہاں پر دی گئی تو وہ دریا کے کنارے کنویں کھودے گئے، تو میں ایک دن وہاں کنویں دیکھنے کے لیے، کیونکہ مجھے دلچسپی ہے اس معاملات میں، تو میں نے دیکھا کہ دریا کے پانی سے ایک نالی نکال کر ان کنووں میں ڈالی گئی ہے اور وہاں سے پانی لفٹ کر کے بغیر صاف کیے ہمیں وہ پینے کے لیے دیا جا رہا ہے شہریوں کو۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، یہ یعنی ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ جرم ہے ایک لحاظ سے کہ اس طرح کی حرکت کرنا۔ میرے ذہن میں ایک پروجیکٹ ہے جس پر میں عرصے سے ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں کہ نیل کے مقام پر ہمارا ایک نالہ ہے جس میں بہت وافر پانی موجود ہے۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے وہاں سے ایک نہر نکالی گئی تھی جس کا پانی آج بھی کوٹلی تک پہنچ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ کچی نہر ہے، بارشوں میں اکثر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرا ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے یا جو لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس نہر کے وہاں پر ایک منی ڈیم بنایا جائے اور اس ڈیم سے وہاں سے ایک پائپوں کے ذریعے پانی کوٹلی لایا جائے، ساردہ کے مقام پر ایک فلٹر پلانٹ لگایا جائے جہاں سے پانی صاف کر کے لوگوں کو مہیا کیا جائے، اور یہ پانی نسلوں تک مفت مہیا ہوتا رہے گا، چونکہ یہ ایک ڈلوان کی صورت میں آتا ہے اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جبکہ اس وقت ہمارے یہاں کوٹلی کا جو محکمہ ہے، یہ جو اپنا ہمیں پانی مہیا کرتا ہے پبلک ہیلتھ کا، یہ 35 کروڑ روپے پر ایئر جو ہے وہ خرچہ کر رہا ہے، یہ بجلی کے اخراجات اور جو اس کے پٹرول کے اخراجات ہیں۔ تو اتنا بڑا یعنی نقصان ہم کر رہے ہیں اور وہ قدرتی پانی ہمیں میسر ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ میں اب مسائل کی چونکہ آپ نے بات کی ہے، کوٹلی شہر میں ٹریفک کا بہت مسئلہ ہمارا درپیش ہے۔ ایک چھوٹا سا ہمارا یہ قصبہ ہے تو بس اوقات وہاں اس میں سے گزرتے گزرتے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کوٹلی کے اندر پارکنگ کا پرابلم ہے۔ پارکنگ کے لیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو 1-2 محکمے ایسے ہیں جن کی بلڈنگ شہر کے اندر جن کے پاس کافی رقبہ موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رقبہ ان سے لے کر وہ محکمے جو ہیں وہ شہر سے تھوڑے باہر بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں پر پارکنگ بن سکتی ہے۔ یہ محکمہ جو ہمارا بلدیہ ہے، یہ اگر اس کو دے دی جائے یہ جگہ تو وہ وہاں پر پارکنگ بھی بنائیں اور ملٹی سٹوری بھی بنائیں وہاں پر، اور یعنی ہمارے بلدیاتی اخراجات بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ 16 سال، یہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ 16 سال ہو گئے ایک اسٹیڈیم ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم ہے ہمارے شہر کا، ایک ہی اسٹیڈیم ہے
تو 16 سال سے وہ زیر تعمیر ہے اور ابھی تک اس میں بچے کھیل نہیں سکتے. یہ بات بڑی دکھ دہ ہے کہ جو بچہ آج سے 16 سال پیدا ہوا تھا، پہلے پیدا ہوا، وہ بھی آج جوان ہو گیا ہے، لیکن کھیلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک بھی جگہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمت اور توفیق دی تو میں اس کو پریورٹی پر وہ ٹھیک کروں گا. سر، آپ نے مسائل کی لمبی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ نے چند مسائل گنوائے ہیں. ان مسائل کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ میں جو حکومتیں رہی ہیں جی، آج سے یہ جو 20 30 سال 40 سال سے جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ وہ اس کے ذمہ دار ہے. اب کچھ معاملات ایسے ہیں، مثلا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، ہاسپٹل ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ہوتا ہے، اور یہ صرف ضلعی ہیڈ کوارٹر کے ایم ایل اے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ جتنے لوگ اس ضلع کے باقی ایم ایل ایز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پر وہ توجہ دیں اور اس کے لیے کوشش کریں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہے لہٰذا وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، اور ہمارے جو ضلعی مسائل ہیں وہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں. کوٹلی شہر حلقہ ماضی کا حلقہ 1 اور موجودہ حلقہ 3 میں شامل ہے. یہاں سے ملک نواز صاحب مسلسل 7 مرتبہ ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی نمائندگی کا پوری طرح حق ادا کرتے رہے ہیں؟ اب مسائل آپ کے سامنے ہیں، میں کسی کی ذاتیات پر کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بہتر کوشش کروں گا معاملات کو طے کرنے کی. ملک یوسف صاحب ماضی میں پیپلز مسلم لیگ سے سفر انہوں نے شروع کیا تھا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اور اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں. تو کیا انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کے وقت ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی آپ کی معلومات کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کا جو گھر ہے وہ اس حلقے میں نہیں ہے، وہ کوٹلی 9 وہ ایل اے 9 کوٹلی 1 میں، کوٹلی 8 ایل اے 1 میں وہ ان کا گھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ الیکشن لڑنا ہے انہوں تو اس میں ہمارے حلقے کی تو بات نہیں ہے ان کے پاس، وہ تو اس حلقے سے لڑیں گے، ظاہر ہے ہمارے حلقے میں تو ان کا نام ہی نہیں ہے. تو ویسے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی جب کسی کو ٹکٹ دے گی تو میں یہ آنیسٹلی محسوس کرتا ہوں کہ میرا استحقاق ہے. جتنے اس وقت ہمارے کینڈیڈیٹ جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، میں ان سب سے پہلے پارٹی میں شامل ہوا. میں سب سے پہلی جو ہماری سی تھی اس کا میں ممبر بھی رہا، اور میں مسلسل اس پارٹی کے ساتھ ہوں، اور میں ایک وفادار قسم کا ورکر ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ آج ایک پارٹی میں تو کل دوسری پارٹی میں. میں سروس میں رہا اور اس کے بعد میں نے صرف ایک ہی پارٹی یہ جوائن کی ہے جو تحریک انصاف ہے. کیا ممبران اسمبلی کی جانب سے ملنے والی ترقیاتی اسکیموں کو آپ سیاسی رشوت سمجھتے ہیں یا وہ وقت کی ضرورت ہے؟ 100% رشوت ہے. یہ میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ کا میں اس کو سمجھتا ہوں. ترقیاتی کام کرانا یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، یہ ممبر اسمبلی کا کام نہیں ہے. قانون ساز اسمبلی کے لیے صرف قانون سمجھنے والے لوگوں کو جانا چاہیے جو جا کے وہاں قانون سازی کریں. اور اگر ہماری جماعت اقتدار میں آئی تو انشاءاللہ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ہم پہلا کام جو کریں گے وہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گے. یہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں یہ ان کا کام ہے، گلیاں، چھوٹی موٹی سڑکیں اور اس طرح کے معاملات کرنا یہ ان بلدیاتی اداروں کا کام ہے. ایم ایل اے جو ہے اس کا کام بڑے بڑے معاملات کی نشاندہی کرنا، بڑے بڑے منصوبے بنانا یا قانون سازی کرنا ہے. یہ بالکل رشوت ہے اور یہ کسی طور بھی ایم ایل اے کے پاس یہ فنڈز نہیں ہونے چاہیے. آمدہ انتخابات میں آپ آزاد شریف میں پی ٹی آئی کو حکومت بناتے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں یہ دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ عمران خان اور ہمارا جو لیڈر ہے بیرسٹر سلطان محمود، یہ چونکہ دیانتدار آدمی ہیں، ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں گے اور لوگ انشاءاللہ میں ضرور کامیاب کریں گے. چونکہ ٹکٹوں کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے، آپ بھی امیدوار ہیں، باقی آپ کی طرح دیگر لوگ بھی امیدوار ہیں، ملک یوسف صاحب بھی امیدوار ہیں اس حلقے سے. اگر پارلیمانی بورڈ ملک یوسف صاحب کے حق میں فیصلہ کرے تو کیا آپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے؟ میں چونکہ
میں کہوں جوڈیشل میں رہا, جی جج کی کرسی پر میں ویسے جج کام کرتا رہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بہتر کینڈیڈیٹ میری پارٹی کی نظر میں ہے, جس میں خلوص ایمانداری سے کام کرنے کا جذبہ ہے, اور وہ بحیثیت ایک عوامی خدمتگار کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے, جس کو پارٹی پریفر کرے گی مجھ پر, میں اس کے ساتھ چلوں گا. میں الگ سے اپنی کوئی لائن اختیار نہیں کروں گا. جو ہماری براہ راست نشریات کے دوران راشد گلستانی صاحب نے برطانیہ سے, رضا قریشی صاحب نے برطانیہ سے, قمر اسلام صاحب نے سویڈن سے, خواجہ خالد محمود صاحب مدینہ منورہ سے, سرجن شمس محی الدین صاحب, چودھری حمید بنگیال صاحب, ایم اشرف خان صاحب, محمد ضیاء الاسلام کشمیری نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ان کا بہت بہت شکریہ. جسٹس شریعت کورٹ ریٹائرڈ سردار اشرف صاحب آپ کی گفتگو کو انہوں نے سراہا ہے. ڈسٹرکٹ سیشن جج ریٹائرڈ سردار اختر جنال صاحب نے بھی آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے. بہت مہربانی. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں, چونکہ آج کل یہ میرے جوڈیشل قبیلے کے ہیں, اس لیے یہ میرے ہمدرد ہیں, اور ظاہر انہوں نے اچھے الفاظ کا اظہار فرمایا ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. سر چونکہ موجودہ دور کی سیاست برادریزم کی سیاست ہے, لوگ قبیلوں کی سیاست پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. آپ کا قبیلہ شاید دیگر قبائل کے مقابلے میں عددی اعتبار سے کم ہے, تو ایسی صورت میں آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, کیا نتائج دیں؟ میرا قبیلہ جو ہے وہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. میں اس قبیلے کا فرد ہوں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ سب انسان جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے. میرا قبیلہ سب انسان ہے, یہ سارے جو لوگ ہیں وہ میرا قبیلہ. قبیلہ کیا ہے؟ یہ تو میں شناخت کے لیے چلو بنایا گیا ہے, اور اس میں ساتھ ہی فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہتر وہ ہے جو کردار میں اچھا ہے. اب کردار میں جس قبیلے کا بھی قبیلے شناخت کے لیے ہے, یہ اس لیے نہیں کہ اس کا اچھا ہو تو اس کی بھی مخالفت کر دیں اور برا ہو تو اس کے بھی ساتھ چلیں, یہ بات نہیں ہے. بات کردار کی ہے. جس قبیلے کا آدمی آپ کو با کردار ملے, اچھا ملے, مخلص ملے, اس کے ساتھ چلنا چاہیے. قبیلہ کیا ہوا؟ قبیلہ سارے میرے قبیلے. کون سا قبیلہ؟ ایک مرد اور ایک عورت سے جب پیدا ہوتا ہے کوئی, ایک باپ اور ماں سے, تو وہ گٹھیا پڑیا کدھر ہو جاتا ہے؟ کیا قبیلہ ہے؟ سب قبیلہ اللہ کی مخلوق ہے, اور سارے قبیلے میرے قبیلے. سر پاکستان میں مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی صورت میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر نہیں ہوگا؟ یہ بات آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ پسے ہوئے ہیں اس وقت مہنگائی میں, یہ بات دینداری کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس حالت میں ملک عمران خان کے حوالے کیا گیا وہ اس قدر برے تھے, اس قدر حالات خراب تھے, ملک مقروض تھا. تو اب اس حالت کو یا تو آپ ملک کو سپائل کر دیں, بالکل ڈیفالٹر کر دیں, یا آپ یہ پھر برداشت کریں کچھ عرصہ کہ یعنی ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو پھر کچھ ہمیں بوجھ یہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ تھوڑا سا عوام کے ساتھ یعنی بامر مجبوری کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قیمتیں بہتر ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گی. جہاں تک ذاتیات کا تعلق ہے, عمران خان نے خود اپنے اخراجات, کیبنٹ کے اخراجات بہت حد تک کم کیے ہیں, اور وہ یعنی اپنی ذات کے حد تک تو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی سی ایک بات جو کہ ایڈمنسٹریشن پر کنٹرول جو ہے نا وہ تھوڑا ویک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی دوسری جو پارٹیوں کے لوگ ہیں یہ 30 سال سے مسلسل باریاں لیتے رہے, اور انہی کے بھرتی کردہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تعاون نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں یہ گرپ تھوڑی ویک ہے, اس گرپ کو بہتر کرنا چاہیے. اور باقی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا حالات یعنی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جائیں گے. سر آزاد کشمیر کے انتخابات میں پی ٹی آئی اگر کامیاب ہو تو آپ بیرسٹر سلطان محمود چوہدری صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں یا تنویر الیاس صاحب؟ یہ میرا پرابلم نہیں ہے بظاہر. میں تو ایک ایم ایل اے کی پوسٹ کی اس کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. وہ جو بھی ہمارا قائد ہوگا ہم اس کے ساتھ چلیں گے. میرا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ایک ہو گیا دوسرے ہوگا. بہرحال بظاہر اس وقت ہمارے جو قائد ہیں وہ اپنا یہ بیرسٹر سلطان ہی ہیں, تو میں تو انہی سے تو میرا تعارف ہے. میں کسی دوسرے سے تو ابھی میرا کوئی نہیں انٹریکشن ہوا کہ وہ اور صاحب کون ہے. پاکستان میں جہانگیر ترین ماڈل کے بعد آزاد کشمیر میں تنویر الیاس صاحب متعارف ہوئے ہیں. کیا ایسے لوگ پارٹیوں کی مجبوری ہوتے ہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں جو ہماری پارٹی کا نعرہ ہے وہ تو ہے انصاف اور دیانتداری بددیانتی کا خاتمہ. تو اس میں تو ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جہانگیر ترین جیسے لوگ بھی ان کو بھی آؤٹ ہونا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات درست نہیں آتی ہے ہماری پارٹی پر. ہم اس پر بلیو نہیں کرتے. پارٹیوں کے اخراجات تو بہرحال ہوتے ہیں اور جو ساتھی یا ممبران یا جو رکن ہوتے ہیں لوگ ان کو تعاون کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ وہی کوئی ایسے لوگوں کا خواہ مخواہ ہونا کوئی میں نہیں سمجھا. اگر کردار کا آدمی نہیں ہے تو اس کو تو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. سر کیونکہ آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں, پاکستان میں سینٹ الیکشن کے دوران جو ووٹ مسترد شدہ ووٹ ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, ویری امپورٹنٹ. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ الیکشن رولز ہوتے ہیں جن کے مطابق الیکشن لڑے جاتے ہیں. الیکشن کا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نام کے سامنے ایک خانہ بنا ہوا ہوتا ہے چکور قسم کا جس کے اندر مور لگانی ہوتی ہے. اب مور اگر اس کے باہر آپ لگائیں یا کہیں ادھر لگا دیں یا نام پر لگا دیں تو وہ ووٹ یعنی کالعدم قرار پاتا ہے. اس لیے وجہ کیا ہے کہ ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. مثلا میں ووٹ کاسٹ کر کے آتا ہوں کہ اس جو خانہ ہے اس کے ساتھ دائیں طرف میں آپ کو بتاتا ہوں. باہر جب آتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, میں نے وہ جو خانہ تھا اس کے ساتھ بائیں جانب میں نے مور لگائی ہوئی ہے, جائیں جا کے دیکھ لیں. مطلب یہ کہ ووٹ میرا آئیڈینٹیفائی ہو گیا. جو ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے, وہ نہیں اس کو صحیح قرار دیا جا سکتا. اس میں بھی یہی ہوا کہ وہ جو خانہ تھا اس کے اندر جو مور لگی ہے اس کو تو گنا چاہتا ہے, اس کے باہر اگر لگی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر اس میں کہیں غلطی سے کسی نے تھوڑی سی باہر کر دی تو پھر اس کے خانے جو ہوتے ہیں اس کے مور جو ہوتی ہے اس کو خانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ گنے جاتے ہیں کہ اس چکور کے اندر زیادہ ہے یا باہر. اگر چکور کے اندر زیادہ کھانے ہوں تو پھر اس کو گنا جائے گا صحیح, ورنہ اس کو بھی کالعدم کرا دیا جائے گا. اس حد تک اسٹرکٹنس ہے. اب میں حیران ہوں کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور زعماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نام پر لگی تو کیا ہوا, تیر پر لگی تو کیا ہوا. بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یعنی ایسی بات ہے ایک پڑھا لکھا آدمی جب کرے, میں تو افسوس ہوتا ہے اس بات پر. وہ سیدھے سیدھے کالعدم ہے اور ان کو کوئی بندہ کوئی قانوندان کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ درست ہے ووٹ. سر آپ چونکہ سینئر سٹیزن ویلفیئر فورم کے صدر بھی ہیں اور یہ خالصتاً ویلفیئر کا ادارہ ہے, اس حوالے سے اب مستقبل میں اس میں مزید بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ میں قریشی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں عوامی خدمتگار کے طور پر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. میں لعنت سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی اس کو کاروبار سمجھ کر جو سیاست کرتا ہے. کہلواتے کیا ہیں؟ ہم عوامی نمائندے ہیں, عوامی خدمتگار ہیں, اور جا کے لوٹ مار کرتے ہیں. میں اپنی ذات پر خنزیر سمجھتا ہوں کسی قسم کا کوئی بینیفٹ لینا. اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں کامیاب ہوا, میں اسمبلی میں پہلی قرارداد جو پیش کروں گا وہ یہ ہوگی کہ کوئی نمائندہ اگر عوامی خدمتگار کے طور پر یہاں بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھے, اگر بینیفٹ لینے ہیں تو اس کو کوئی استحقاق حاصل نہیں. میں کم از کم اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ میں اسمبلی سے کوئی تنخواہ, کوئی پینشن, کوئی چیز میں وصول نہیں کروں گا. عوامی اگر خدمتگار آپ بنتے ہیں تو پھر خدمتگار کے طور پر جائیں نا, وہاں لوٹ مارنے کے لیے اسکیمیں لینے کے لیے جاتے ہیں اور یہ الیکشن میں جناب کروڑوں خرچ کر کے تو پھر اربوں جا کے کماتے ہیں. یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ تو بددیانتی ہے اور کاروبار ہے, یہ کاروبار نہیں ہے. اگر خدمت کے طور پر کوئی بھی آدمی آتا ہے مجھ سے میرے حلقے میں کوئی بہتر خدمتگار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, میں حاضر ہوں اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلوں. ٹھیک سر, آپ چونکہ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, مسائل کی نشاندہی بھی ویلفیئر کا حصہ ہی ہے. کوٹلی میں آپ نے سٹارٹ میں جو گفتگو کی کہ یہاں ٹریفک کا رش بڑھا ہے, کیا رنگ روڈ کو وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں؟ اور اس حوالے سے جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کریں. میں نے کافی دن ہوئے, میں کافی عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں اور میں نے ایک پرپوزل بھی دیا ہوا جو میں نے اپنا اس پر نیٹ ورک پر بھی کافی میں کرتا رہتا ہوں, نیوز میں بھی دیا ہے. بات یہ ہے کہ کوٹلی میں اتنا ٹریفک کا بے ہنگام صورت ہو گئی ہے کہ مشکل ہو گیا ہے وہاں یہاں پر ٹریفک کا سلسلہ. میں نے ایک پرپوزل یہ دیا ہے کہ جو بان کا پل ہے یہاں سے آپ ایک رنگ روڈ نکالیں جو کرتی گاؤں سے ہوتی ہوئی رولی ہلز یونیورسٹی کے پیچھے سے رولی ہلز سے گزرتی ہوئی دامول, اشکیالی اور پھر آگے جناب یہ پنگ پیراں اور ڈنگروٹ سے ہوتی ہوئی اڈے پر آئے اور اڈے سے پھر نیچے جناب چھنی, پھر یہ اے پی ایس جو آرمی کا سکول ہے یہاں, پھر منڈی, پھر جیل اور وہاں سے کیڑی
اور درانگ سے ہوتی ہوئی واپس اسی پل پر چلی جائے رحمان پل، اس پر رحمان برج پر، تو یہ ہوگا کہ اس رنگ روڈ سے جو روڈ کھلٹے کی ہوگی وہ ادھر نکل جائے گا، نکیال والا ادھر سے نکل جائے گا، سرساوی والا الگ نیچے سے نکل جائے گا، تو شہر پر یہ بوجھ نہیں پڑے گا. یہ بہت ہی لازمی چیز ہے. اس میں ایک اور میں بینیفٹ کی بات یہ بتاؤں کہ یہ جو ہماری نہر ہے یہ جو نکلی ہوئی ہے پہلے، یہ رولی ہلز تک جاتی ہے جی، اور اس کا رقبہ ایکوائرڈ ہے، یعنی تقریباً 25 فٹ چوڑائی میں یہ رقبہ گورنمنٹ نے ایکوائر کیا ہوا ہے. وہ نہر آج کل چونکہ وہاں ضرورت نہیں رہی، تو وہ رقبہ بھی ہم اس سڑک میں ڈال سکتے ہیں اور ہمیں وہ بینیفٹ. آگے کوئی خالصہ رقبہ ہے اس میں بھی کوئی زیادہ اخراجات نہیں ہیں، لیکن میں عرصے سے یہ ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں، یہ اخباروں میں بھی دے رہا ہوں کہ کم از کم اس کی نشاندہی ہو جانی چاہیے کہ اگر یہ اس میں بلڈنگز وغیرہ بننی شروع ہو گئی بن گئیں تو پھر مشکل ہو جائے گا پھر ان کے معاوضے دینا. تو اس کا جتنا جلد ہو سکے یہ رنگ روڈ جو ہے نا یہ بننی چاہیے. جو مسائل آپ کا یہاں ہمارے ساتھ گفتگو میں موضوع بحث آ رہی ہے، کیا ان سے حکومتی ایوانوں میں بھی کبھی کسی کو جی میں اللہ کے فضل سے یہ نہ صرف اخبارات میں اور میڈیا پر کرتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کو بھی میں نے متعدد اپلیکیشن دی. میں نے یہ واٹر سپلائی اسکیم کی جو ہے نالا نیل والی یہ بھی اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے، میں نے اسٹیڈیم کی بھی بھیجی ہوئی ہے فاروق حیدر صاحب کو میں نے اپلیکیشن جو ہے ریحان پل کی بھی بھیجی ہوئی ہے. بلکہ آج ہی انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر کہا کہ میں نے اس کے لیے پیسہ جو ہے کافی سارا پل کے لیے سینکشن کر دیا ہے. تو میں نے انہیں واپس یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس ہمارے اسٹیڈیم کے لیے بھی مہربانی کریں، یہ رقم دیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. تو یہ اللہ کے فضل سے میں پوری اپنی طرف سے کوشش کرتا رہتا ہوں جہاں تک پاسبل ہے. اور مسائل بہت سارے اسپتال کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. ہمارے پاس یہ اسپتال 20-30 سال سے بنا ہوا ہے اور یہ اس میں دیکھو نا آج بھی جو چھوٹا سا ایک مریض جاتا ہے نا معمولی کسی بیماری وہ بھی کہتے ہیں جی پنڈی ریفر کرو. میں کہتا ہوں کس دنیا میں ہم بس رہ رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس ایک اسپتال بھی آزاد کشمیر میں نہیں ہے یا ضلع پر نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کا علاج ہو سکے، کوئی آپریشن ہو سکے، کوئی ہارٹ کا آپریشن ہو سکے یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے لیول کا اسپتال ہمیں یہ بنانا چاہیے. وہ جگہ چونکہ کم ہے، میرا یہ بھی پرپوزل ذہن میں ہے کہ اگر یہ جو ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ اسپتال ہے اس کا کافی سارا رقبہ ہے سول اسپتال، اس کو اگر ڈیمالش کر کے یہاں ملٹی سٹوری بنائی جائے تو کچھ بڑے اسپتال کی کچھ وارڈز جو ہیں وہ وہاں پہ بھی ہم چلا سکتے ہیں. ان کا یعنی ڈسٹرکٹ یعنی ڈی ایچ او کا آفس بھی چل سکتا ہے اور ساتھ بڑی ایک بلڈنگ بھی وہاں بن سکتی ہے. تو میرا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے جو اسپتال پر بہت بڑا بوجھ ہے. اپنا پورا ضلع پلندری تک، پھر تراڑ کھل، بلوچ اور عجیزہ کے لوگ بھی ہمارے یہاں آتے ہیں. تو یہ بہت پریشر ہے ہمارے اس پر. یہ اچھا اسپتال ہونا چاہیے لوگوں کی سہولت کے لیے، یہ ضروری ہے. سر آپ چونکہ شہر کے باسی ہیں، آپ یہاں کے مسائل سے آپ پڑھے بھی یہاں ہیں، سروس کے بعد بھی آپ یہیں موجود ہیں. یہ اندرون شہر ملاجات میں لوگوں کا بنیادی مسئلہ رہائش کا ہے. لوگ بیگار ہیں. ایک کمرے میں جو لوگ آباد تھے وہ ابھی ان کی فیملیاں کئی خاندانوں میں تقسیم ہو چکی ہیں. خدا کی بستی کے نام سے دندلی میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا 2006 میں. ابھی تک وہ التوا کا شکار اور لوگ دن بدن مسائل کے گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ ایک خالصہ رقبہ ہے گورنمنٹ کا، جنگل کا یا اس طرح کا رقبہ ہے، اور اس کو ہم وہاں ان کو دے بھی نہیں سکتے. وہاں چھوٹی موٹی سڑکیں بنا کے یا جگہ پلان کر کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کوتاہی ہے. یہ ہمارے جو ملازمین ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے نمائندوں کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بھی ان کی ضرورت ہے. غریب لوگ جس کے پاس بیچارے کا ایک کمرہ بھی نہیں ہے تو ہم وہاں جنگل میں بھی اسے اگر تھوڑی سی جگہ وہ ہموار کر کے نہیں دے سکتے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. میں سمجھتا ہوں ان باتوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر مجبور ہیں، غریب ہیں تو انہیں بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں. سر ہماری براہ راست نشریات میں سجاد احمد، محمد علی رشید، جاوید جاذب، افتخار احمد، عماد علی مغل، منان ملک، عمر چودھری نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. بڑی مہربانی، تھینک یو. عابد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کوٹلی کی پہچان ہیں. خواجہ خالد صاحب مدینہ منورہ سے کہتے ہیں کہ چودھری اسحاق صاحب جیسے لوگوں کا سیاست میں آنے سے بہتر نتائج آئیں گے. جاوید جاذب صاحب دبئی سے آپ کو سیاست میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. ان کا مشورہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ نہ بھی دے تو آپ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں. نوجوان آپ کے ساتھ ہیں. شکیل انجم کیانی صاحب کا سوال ہے کہ کوٹلی کی ترقی کے لیے آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے جو دوسرے امیدواروں سے مختلف ہے؟ جی سر، میرے پاس وہ جذبات ہیں،
وہ احساسات ہیں، وہ دیانت ہے جو میرا زندگی کا، میرا کیریئر میرا جو ہے وہ اس کا گواہ ہے۔ میں اللہ کے فضل سے میں کوشش کروں گا کہ میں کوٹلی کے لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں۔ ایک اور اسی طرح بات آ گئی کہ کوٹلی میں یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ کوٹلی ضلع پورے میں ایک بھی پارک نہیں ہے۔ یعنی یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ٹینشن کے اس دور میں اتنی ضروری ہے جتنی خوراک، لیکن ہمارے پورے ضلع میں ایک بھی پارک نہیں ہے جہاں پر بچے اور یا بڑے جا کے تھوڑا ریلیکس ہو سکیں۔ میرے ذہن میں ایک پروجیکٹ ہے، یہ جو دریا ہمارا پونچھ ہے، ہمارے شہر کے ساتھ گزرتا ہے، اس میں ایک ماں شیر پونچھ ریور پارک کے نام سے دریا میں یہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے نیشنل پارک۔ اس کے ساتھ جو رقبہ ہے وہ سینکڑوں کنال رقبہ ہے جو کسی وقت کے ڈی اے نے ایکوائر کیا تھا۔ ایکوائر کے کیا وہ خالصہ رقبہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر کچھ اسکیم بنائیں گے، ہاؤسنگ اسکیم۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ اپنا آیا طوفان دریا میں تو وہ رقبہ بہہ گیا کافی حد تک، تو وہ اسکیم پھر کینسل کر دی گئی، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ میرے نزدیک اتنی اچھی جگہ وہ پارک کے لیے، ایک بڑی پارک ہو جس کے ساتھ تھوڑا سا جنگل کا رقبہ بھی ہے، اور یہاں اس میں جو ہے نا جنگلی حیات بھی چھوڑی جائیں، اور یہ پل بھی لگ گیا ہے دریا کا یہ نیچے، تو وہاں سے لوگ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ تو بہترین ایک پارک جو ہے نا وہ بننی چاہیے، اور میں انشاءاللہ اس کو یہ سمجھیں کہ میری پریورٹی میں ہوگی کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ وہ پارک بھی جو ہے نا وہ بنواؤں گا۔ سر آپ چونکہ ایک کامیاب تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ الغزالی بڑا نام ہے، 2-4 روز پہلے آزاد حکومت کی جانب سے یکساں نصاب تعلیم کی پالیسی نافذ کرنے کی منظوری ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات ہے، ویسے اصولی طور پر تو یہ کبھی کا ہو جانا چاہیے تھا کہ آج امیر کے بچے جو ہیں وہ کسی اور ٹائپ کا لٹریچر پڑھتے ہیں، اور جو غریب بچے ہیں وہ کچھ اور چیز میں پڑھتے، انہیں پڑھائی جاتی ہے، اور جب مقابلے کا امتحان ہوتا ہے تو پھر وہ جو بچے ہیں ان سے یہ بچے بیچارے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی وہی نسلیں پھر آگے جا رہی ہیں، اور یہ غریب جب بچے جو ہیں یہ پیچھے بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا ایک نصاب تعلیم ہونا چاہیے جس میں ہر بچے کو یہ سہولت ملنی چاہیے، تاکہ جو یہ درس ہیں جہاں یہ دینی تعلیم دی جاتی ہے انہیں بھی یہ سلیبس یہی دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی مقابلے کے امتحانات میں برابری کی سطح پر وہ آ سکیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ سر نجی تعلیمی اداروں کی ایک بڑی تعداد ڈسٹرکٹ کوٹلی میں موجود ہے، کیا ان اداروں میں خالصتاً کاروباری حوالے سے ہی کام ہو رہا ہے یا مستحقین کے بچوں کو بھی تعلیم مفت دی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ کاروبار ہی ہے، یعنی اس کو آپ کوئی یہ رفائی کام نہیں کہہ سکتے 100%، لیکن رفائی یہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ مثلا میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر تقریباً 100 بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، غریب ہے، ریڑھی والے کا ہے، وہ اس میں مفت پڑھ رہا ہے۔ جو ہمیں آ کر یہ کہے کہ میرا باپ مر گیا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، تو ہم اس کو بکس بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے دیں۔ اس لحاظ سے حالانکہ یہ ہے بزنس، ہم جو یہ شروع کیا وہ بطور تجارت ہی کیا ہے، لیکن اس میں یہ پہلو ضرور آ جاتا ہے کہ ایسے بے شمار لوگ آ جاتے ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، جن کو ہم اللہ کے فضل سے مفت تعلیم دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک رفائی ادارہ بھی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سر گزشتہ سال سے وقتاً فوقتاً لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، کل سے لاک ڈاؤن دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اور تعلیمی ادارے بند ہوں گے، تو ایک سال کے دوران بچوں کا تعلیمی ہاتھ جو ہوا ہے اس پہ آپ کیا کہیں؟ سر بہت بڑا نقصان ہوا ہے بچوں کا، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ پورے سال میں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو شاید 60 ڈیز بھی ایسے نہیں بنتے جس میں بچے کوئی پڑھ سکے ہوں۔ بلکہ ابھی کل میری بات ہوئی ہے اے سی صاحب سے بھی، ڈی ایچ او صاحب سے بھی ہوئی، ایم ایس صاحب سے بھی ہمارا وفد ملا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ یہ لاک ڈاؤن کم از کم اسکولوں کی حد تک نہ کریں، جو جس طرح کے آپ SOPs کہتے ہیں ہم ان پر چلیں گے، لیکن بچہ اگر 10 دن کے لیے بھی آؤٹ ہوگا اسکول سے تو وہ سمجھیں کہ مہینہ پیچھے چلا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ بات نہیں مانی گئی، ہم پھر کوشش کریں گے کہ وہ اس کو کم سے کم کریں، اور SOPs کی پوری یعنی وہ پابندی ہونی چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ پورا شہر جب اس میں آپ پھریں گے تو ہر آدمی بغیر SOPs کے، بغیر ماسک کے جو ہے وہ پھر رہا ہے، اور اسکولوں پر زور ہے کہ اسکول بند کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پر یعنی سوچنا چاہیے، جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، DC صاحب ہیں یا MS صاحب ہیں یا DHO صاحب ہیں،
ان کو اس پر سوچنا چاہیے اور یہ زیادہ بندش کی طرف نہیں جانا چاہیے. دوسرا بھی جو لوگ ہیں بیچارے جن ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں انہیں ان عوام کو کہ روٹی روزی کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. میرا یہاں پر مزدور جو ہے وہ بیچارہ دیہڑی لگاتا ہے اور روٹی شام کو بچوں کو کھلاتا ہے. اب اس کو کہیں جی آپ خبردار مکان کے مطلب باہر نہیں نکل سکتے. بھائی اس کی روٹی کا بندوبست کون کرے گا؟ ان ملکوں سے اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ان کی روزی روٹی کا بھی ساتھ بندوبست کریں. اس لیے عمران خان کا یہی ہے کہ ہم فل لاک ڈاؤن کے پیچھے کبھی نہ جائیں, یہ ہلکا کریں اور SOPs کا جو ہے وہ اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. سر آن لائن نظام تعلیم کو آپ کلاس روم کا متبادل سمجھتے ہیں, اور کیا والدین آن لائن کلاسز کے جو اخراجات ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, میں اس کو متبادل نہیں سمجھتا. بہت ساری ریزنز ہیں اس کے. پہلی بات یہ کہ ہم نے بھی میرے ادارے میں بھی ہم نے شروع رکھا اور کیا ہے یہ اس طرح آن لائن کلاسز, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کے پاس موبائل بھی ایسا نہیں ہے جس پر وہ کلاس لے سکے. اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ نیٹ کے اخراجات برداشت کر سکے. ہم کلاس شروع کرتے ہیں تو 5 منٹ کے بعد ہوتا ہے جی بجلی چلی گئی ہے, جی اب کلاس ختم ہو گئی, پھر نیٹ کا سسٹم آف ہو گیا. اچھا جی وہ آپ ڈیزل ڈالیں جی اس میں جنریٹر چلائیں, وہ چلاتے ہیں, وہ ادھر سے ٹیلی فون آتا ہے دوسرے محلے سے, سارا ہماری بجلی چلے گی. اس لیے ہمارا چونکہ ملک بیکورڈ لوگ ہیں, ایریا ہے ہمارا ملک بھی, تو ہمارے اس ملک میں یہ جو آن لائن کلاسز والا سسٹم میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چل سکتا ہے. مشکل بات ہے یہ. کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک تو ہمارا اسٹیڈیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, دوسرا ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہے. کیا حکومتی سطح پہ اس حوالے سے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ میں اتفاق سے آپ نے یہ بات کر لی. میرا ایک دوست ہے وہ چائنا گیا ہوا تھا وہ تعلیم PhD کرنے کے لیے. کہتا ہے میرے کان میں کوئی روئی پھنس کی ٹھوسی جا گئی, وہ کان صاف کر رہا تھا. میں اسپتال گیا تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اتنی آبادی ہے تو کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر. تو کہتا ہے ڈاکٹر وہاں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اکیلا ہی. تو اس نے میرا وہ کان شن صاف کیا. تو میں جب یعنی کوئی وہاں بندہ اسپتال میں مریض نہیں تھے. کہتا ہے میں جب شام کو باہر نکلتا تھا تو ہر میل کے بعد یا 2 میل کے بعد گراؤنڈز اور پارکس, یعنی پوری جو ان کی مخلوق ہے لوگ ہیں وہ سارے ان پارکوں میں اور گراؤنڈوں میں ہوتے تھے. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال جو ہے غیر آباد ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے پریکٹیکلی یہ بات دیکھی. بات یہ ہے کہ بڑی ضروری بات ہے. میں افسوس کرتا ہوں جی کہ 16 سال ہو گئے ایک اسٹیڈیم ہم سے نہیں بن سکا. اور یہ گراؤنڈ ہے آرمی کا گراؤنڈ ہے, وہاں جی 20 روپے لے کر وہاں انٹری ہوتی ہے. بچہ بیچارہ 20 روپے دے گا تو اس میں خالی داخلہ ملے گا اس کو. تو یہ ڈیلی کا 20 روپے کدھر دے گا وہ. تو یہ بہت سارے اپنے ہونے چاہیے, گراؤنڈز ہونے چاہیے, بہت ساری پارکس ہونے چاہیے. یہ نیشن کی ضرورت ہے, یعنی ان کی نرسمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے بچوں کے لیے. کیا حکومتی پالیسی میں ہونا چاہیے کہ ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ایک اسٹیڈیم بنایا جائے؟ ہر اسٹیڈیم میں کہتا ہوں ہر تحصیل کیوں, ہر گاؤں میں ایک اسٹیڈیم ہونا چاہیے, گراؤنڈ ہونا چاہیے بچوں کے کھیلنے کے لیے. تو یہ عام ہونی چاہیے. پارکس اور گراؤنڈز آج کے اس دور کی ضرورت ہے. یہ جو ٹینس دور ہے ہر آدمی ایک مسائل کا شکار ہے. تو تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے یہ 2 جگہیں جو ہے نا پارک اور اسٹیڈیم یہ انتہائی ضروری ہیں, یعنی گراؤنڈ جو ہے. سر ہماری براہ راست نشریات کے دوران سردار معروف صاحب نے نکیال سے آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کی ہے. محمد ریاض بٹ صاحب سابق میئر لوٹن آپ کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں اور الیکشن میں آپ کی کامیابی کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں. ریاض بٹ صاحب جی 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 وہ میرے مہربان بھائی ہیں. ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ بہترین شخصیت ہیں. بڑی مہربانی. سید شہزاد کا اعظمی صاحب نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. بڑی مہربانی. عماد علی مغل صاحب نے کہا ہے کہ DH کے اسپتال میں پارکنگ کی فیس لی جاتی ہے, اس پہ آواز اٹھائیں. نہیں ہونی چاہیے پارکنگ فیس, میں اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. سانول آکاش ملک ایڈوکیٹ نے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. سر ہمارا اس وقت جو یہ پارکنگ فیس پہ بات ہو جائے. جی سر, اس سے یہ مطلب نہیں کہ لوگ وہاں جا کے گاڑی کھڑی کرنا شروع کر دیں. میں نے اس وقت بھی اس پر اعتراض اٹھایا تھا. میرا یہ ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے جب گاڑی انٹر ہوتی ہے تو اسے 20 روپے وہ لے لیں. اب آدھے گھنٹے کے بعد وہ کہتا ہے جی جاؤ فلاں دوائی لے آؤ, پھر باہر آتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر سے پیسے. یہ مناسب نہیں ہے بات کہ آدمی ایک اپنی الجھن میں ہے, اس کا مریض ادھر پڑا ہوا ہے موت و یاد کی کشمکش میں ہے, اور اس کو بار بار آپ اسی چکر میں ڈالیں 20 روپے دو پھر دو پھر دو. یہ مناسب نہیں ہے اسپتال کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اور فنڈ لگا لیں.
یہ مناسب نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہمارے اسٹوڈیو میں ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال موجود تھے. ان کا موقف تھا کہ چونکہ اسلام آباد کے اسپتالوں میں یہ فیس لی جاتی ہے اس لیے ہم بھی لے رہے ہیں چونکہ تاکہ ٹریفک کے وہاں پرابلم نہ ہو، لوگ غلط گاڑیاں پارک نہ کریں. ایم ایس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے یہ شخص، میں ذاتی طور پر ان کا بڑا مداح ہوں. لیکن میں نے بات یہی کی ہے کہ یہ عام پبلک کو کھڑی کریں کہ وہاں اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اس کو پارکنگ بنا دے رکھ دیں، لیکن جو مریض کے ساتھ ہو کم از کم اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے نہیں لینی چاہیے فیس. سر آپ چونکہ 36 سال تک عدلیہ میں موجود رہے، خدمات سر انجام دی، تو چونکہ عدلیہ میں موجود شخص کا پبلک کے ساتھ اس طرح کا براہ راست تعلق نہیں رہتا، تو آپ ایسی صورت میں عوام سے کس طرح ووٹ حاصل کریں گی؟ عوام کے درمیان جو آپ کا ایک گیپ ہے وہ کس طرح ہوگا؟ پبلک کے ساتھ فی الواقعہ جو جج ہے اگر وہ پبلک کے ساتھ مکس ہوگا تو میرا ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ انصاف کرنے میں اس کو پرابلم ہوگی، کیونکہ وہ بھی انسان ہے نا. جب آپ اس کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، دوست ہوں گے، اکٹھے کھائیں گے، اکٹھے چلیں گے، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا معاملہ آئے گا تو اس پر اس بات کا اثر ہوگا. میں آنیسٹلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جج جو ہے اس کو پبلک میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، اس کو دعوتیں بھی نہیں کھانی چاہیے، اس کو حتیٰ کہ یہ شادیاں وغیرہ جو ہے یہ بھی اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب چونکہ میں جج نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، تو مجھے تو پبلک میں مکس اپ ہونے میں کوئی آر نہیں ہے. تو مکس اپ ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں نے عوام کے کوئی خدمت کرنی ہے. میں نے مکس اپ ہو کے میں نہیں سمجھا کہ کیا مکس اپ ہوتا ہے. میں تو خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میں اپنی ذات کی نفی کر کے تو میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ جو میری زندگی کے دن باقی ہیں اگر کچھ میں عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکوں تو وہ کروں بس. سر حالیہ دنوں میں جو بڑا ایشو کوٹلی کا ہے وہ بلدیہ کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، چونکہ جو ہمارا گلپورہ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ دریائے پونچھ میں یہ کچرا نہ پھینکا جائے. ایک پلیاترن ایک جگہ ہے فگوش روڈ پر، وہاں ایک آبادی ہے، یونیورسٹی کا نیا کیمپس بھی بن رہا ہے، اس کے قریب انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا. وہاں چونکہ 4 جامعہ مساجد بھی متاثر ہوں گی اور بڑی آبادی بھی، مزارات بھی وہاں موجود ہیں. ابھی وہاں لوگوں کے احتجاج کے بعد انہوں نے یہ نالا کھاڑ میں آبادی کے درمیان کچرا پھینکنا شروع کیا ہے، تو لوگوں کا یہاں بھی احتجاج ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائے پاکستان کے بڑے شہروں کی طرح تو اس سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی کدھر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے اور کیا ہوگا. جو بات بظاہر تھوڑی مشکل ہے، یہ بات پاسبل ہے کہ اگر یہ 2 مل جاتے ہیں اگر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے تو 10 مل چلے جائیں. ایسے بے شمار غیر آباد جنگل میں ایسی جگہ موجود ہیں، وہاں پر جا کے پھینکیں، وہاں سڑک ایک بنا لیں، وہاں چلے جائیں. اب ضروری ہے کہ جہاں آبادی ہو وہیں جا کے پھینکیں گے. میں وہ پلانٹ جو ہے وہ شاید ابھی یہاں پاکستان میں بھی نہیں ہے تو میں ہی کہوں گا کہ یہاں لگ جائے گا، مشکل ہے. لیکن ایسی دور دراز جگہ کو ہونی چاہیے جس سے آبادی متاثر نہ ہو. تو ایسی جگہ ہمارے پاس یہ جنگل بھرے ہوئے کنارہ جگہ ایک لے لیں، وہاں پر جا کے پھینکیں. آزاد کشمیر میں کس وزیر اعظم کو عوام کا خیر خواہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں ماضی میں جو گزر گئے یا موجودہ وزیر اعظم ہیں؟ اور کیا سردار سکندر یاد خان صاحب کو واقعی تعمیر و ترقی کا ہیرو سمجھتے ہیں؟ سکندر یاد صاحب نے ویسے ترقیاتی کام تو کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کوئی اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کوٹلی کے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. یاد لوگ حیات خان کو کرتے ہیں زیادہ کہ انہوں نے بڑے کام کیے، حالانکہ اس وقت کوئی اتنے فنڈز بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی جب لوگوں میں بات کی جائے تو لوگ حیات خان کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ترقیاتی کام بڑے کیے. تو یہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ بھی انہی کے دور میں ہوا تھا. البتہ سکندر صاحب نے ظاہر بڑے کام کیے ہیں، ان کا بھی کوئی کاموں میں مقابلہ نہیں ہے، کام بڑے کیے ہیں انہوں نے. سر سید حسین شہید سرور صاحب نے لوٹن سے ان کی آپ کے لیے پیغام ہے کہ جج صاحب انتہائی قدروں کے امین ہیں، عزت و وقار میں اضافہ کے لیے دعا گو ہوں. بڑی مہربانی. محمد سعید صاحب کہتے ہیں کہ آپ جیسا پڑھا لکھا شخص بہترین انداز میں عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگوں کی جانب سے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے آن لائن، چونکہ ہماری براہ راست نشریات ہیں. تو چونکہ الیکشن قریب ہیں، لوگوں میں کھنچاؤ کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ خاندان بھی تقسیم ہو جاتے ہیں سیاسی بنیادوں پر. تو اس حوالے سے آپ کا پبلک کے لیے کیا میسج ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ دیکھیں کہ بندہ ایسا ہو جو ان کی خدمت کرے. جو اپنی خدمت کرانے کے لیے کوئی لیڈر بنتا ہے یا یہ ایم ایل اے شپ لیتا ہے وہ اس کو اوائڈ کریں. ممبر لیجسلیٹو اسمبلی
MLA جو ہوتا ہے اس کا کام قانون سازی ہے. قانون سازی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس شعبے کے ساتھ گزشتہ 40 سال سے منسلک ہوں. میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں اس شعبے میں. ہاں جہاں تک ہے کہ کوئی سڑکیں بنانی ہیں یا ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں ان کی میں نشاندہی تو کروں گا, لیکن وہ کام بلدیاتی اداروں کا ہے. میں کوشش کروں گا اگر ہماری یہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اللہ کے فضل سے ودن 3 months ہم لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں گے. یہ گلیاں, یہ اس محلے کا بندہ, اس گاؤں کا بندہ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی گلی ہونی چاہیے, کون سی جو ہے پائپ پانی کی ضرورت ہے یا کہاں بجلی کی ضرورت ہے. یہ کام ان کا بلدیاتی اداروں کا. یہاں ہم قانون سازی کے لیے جب بندہ بھیجتے ہیں تو ایسا بھیجنا چاہیے جو قانون کی سمجھ رکھتا ہو, نہ کہ ایک عام آدمی جو بیپاری ہے وہ بھی جو ہے وہ MLA کی اس پوسٹ کے لیے. اس لیے کہ یہ چونکہ اس میں وہ رکھی گئی اسکیمیں اور اسکیموں کے لیے لوگ دوڑ کے جاتے ہیں کہ کروڑ روپے کی اسکیم ملے گی, 2 کروڑ کی ملے گی, کوئی کہتا ہے فلاں کو جی 10 کروڑ کی اسکیم مل گئی ہے. یہ سب سے بڑی لعنت ہے جس کی وجہ سے ہماری خرابی ہوئی ہے الیکشن میں بھی. اور لوگ ایسے لوگ آتے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں اور پیسے لگا کر وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اسکیمیں لیتے ہیں. یہ جب چلا گیا لوکل گورنمنٹ کے پاس تو پھر دیکھنا آپ کے بڑے کم لوگ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے جو صرف قانون سازی کے لیے جائیں گے. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جو عوامی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس کو الیکشن لڑنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ یہ قرارداد ضرور پاس کراؤں گا کہ کوئی MLA تنخواہ اور بینیفٹس نہیں لے گا. اگر عوامی خدمت ہے تو پھر مجھے خدمت, اگر میں نہیں کر سکتا میں گھر بیٹھ جاؤں. میں نے خدمت کرنی ہے تو پھر خدمت کے لیے وہاں جائیں, پھر اسکیمیں لینے کے لیے اور وہاں سے تنخواہیں اور یہ پیسے وصول کرنے کے لیے مت جائیں. لوگوں کے خون پسینے کی کمائی, ٹیکسوں کے پیسے, یہ جہاں سارے وصول کر لیتے ہیں جا کر. سر آپ چونکہ عدلیہ میں بڑے منصب پہ فائز رہے ہیں, آزاد کشمیر کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے آپ کے ساتھ میں؟ احتساب تو ہر آدمی کا ہونا چاہیے. احتساب تو جو شہری ہے جو بھی غلط کاری کرے, کوئی ملازم ہو کوئی سیاسی ہو, احتساب تو ہر آدمی کا ہونا چاہیے. اور اگر احتساب کا عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم اسی طرح پیچھے جائیں گے اور تباہی ہوتی رہے گی ملک کی. ترقیاتی منصوبوں پہ سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, کیا ان منصوبوں پہ خرچ ہونے والے جو فنڈز ہیں ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے؟ احتساب کا عمل جو ہے نا جی وہ بہت ضروری ہے. ہماری پارٹی کا منشور ہی بیسک یہی ہے کہ بددیانتی کو روکا جائے. اگر آپ مثلا یہ بڑی آپ حیران ہوں گے کہ ایک گلی کے لیے کئی دفعہ اسکیمیں بنائی جاتی ہیں. اب چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ بھئی کون سی گلی پہلے بنی تھی, فلاں کا گھر سے فلاں کے گھر تک یہ جی 50 لاکھ, فلاں کے گھر سے لے کر فلاں تک جو ہے جی یہ 30 لاکھ روپیہ. اب کوئی پتہ نہیں کسی کو کس کا گھر ہے کیا نہیں ہے. اسی گلی کو ایک نام دے کر تو پہلے 30 لاکھ, دوسرا نام دے کر پھر پیسے لے لیے. اس طرح اتنی بددیانتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. وہ جو اس گاؤں کا بندہ ہوگا نا وہ جب پیسے لے گا تو وہ وہاں لگانے پڑیں گے, اس کو وہ لگائے گا. جب عام آدمی جب وہ MLA لے گا وہ کسی اپنے ٹھیکیدار کو دے گا, اپنے کسی ووٹر کو دے گا, ان کو خوش کرتے رہتے ہیں. یہ پورا 5 سال جو ہیں یہ اپنے سپورٹر جو ہوتے ہیں نا ان کے, انہی کو خوش کرتے رہتے ہیں اور پیسے انہی میں بانٹتے رہتے ہیں. اور وہ موقع پر کام کچھ نہیں ہوتا, پیسے گورنمنٹ کے خزانے سے آ جاتے ہیں لیکن آگے موقع پر کام نہیں ہوتے. وہ اس طرح بڑی بددیانتی ہوتی ہے. یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہمارے ساتھ, ڈیولپمنٹ سے لے کر احتساب تک اور احتساب سے لے کر پاکستان میں سینٹ کے انتخابات تک. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. والسلام.